اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيب. کہ ماؤں کی نافرمانی ہوگی اور بیویوں کی فرمانبرداری ہوگی ماں کے مقابلے میں. اس کا یہ مطلب بھی نہیں. ہمارے ہاں بھی دو انتہائیں ہیں. بعض وہ ہیں جو بیویوں پر والدین کے مقابلے میں ظلم کرتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو ماؤں پر بیویوں کے مقابلے میں ظلم کرتے ہیں. بیوی کے بھی حقوق ہیں, ماں کے بھی حقوق ہیں. اب جو ماں کے حقوق ہیں وہ بیوی کے نہیں ہیں اور جو بیوی کے ہیں وہ ماں کے نہیں ہیں. اس لیے ہر بیٹے پر فرض ہے وہ سیکھے کہ ماں کے حقوق کیا ہیں. ہر خاوند پر فرض ہے کہ وہ سیکھے بیوی کے حقوق کیا ہیں. اگر خاوند بننا ایک اعزاز ہے تو ذمہ داری بھی تو ہے. ذمہ داری بھی تو ہے. اس لیے اگر یہ بیٹا ہے تو ماں کے حقوق سیکھے, خاوند ہے تو بیوی کے حقوق سیکھے. کیونکہ دین دو چیزوں کا نام ہے, حقوق اور حدود. ہر ایک کا حق معلوم کرو اور ہر ایک کے حق کی حد معلوم کرو. بیوی اگر آپ کی ماں کی خدمت نہیں کر رہی تو یہ اس کا فرض نہیں بنتا, وہ آپ کی ماں ہے. ہاں اگر وہ کر رہی ہے اس کا شکریہ ادا کر لیا کرو, یہ اس کے حسن اخلاق ہیں. ورنہ ماں کی خدمت بیٹے کے ذمہ ہے, بہو کے ذمہ نہیں ہے. اور بیٹا خود فارغ نہیں ہے اور بہو اگر تھوڑی سی کوتاہی بھی کر لے اس پر ظلم ڈھا لیا جاتا ہے. یہ بھی شریعت میں منع ہے. ہاں ہر ایک کے حق کو سمجھو اور اس کی حد کو سمجھو. دین حقوق اور حدود کا نام ہے. تو کہیں والدین کی اطاعت میں بیوی پر ظلم کے مرتکب نہ بنے اور کہیں بیوی کی چاپلوسی میں والدین کے ساتھ ظلم کے مرتکب نہ بنے. ان دونوں کے درمیان رہنا. یہ اسی وقت ہوگا کہ جب بیٹے کو باپ کے حقوق کا پتہ ہو اور خاوند کو بیوی کے حقوق کا علم ہو. اب یہ علم آئے گا علم والوں کے پاس بیٹھ کر, فلم والوں کے پاس ہاں بیٹھتا ہے فلم والوں کے پاس اور آ جائے اس کو علم, ایسا نہیں ہوگا.